محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاۃ کے تشریف لائے اور بھائی اس وقت جس شخصیت کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت یہاں پر تشریف فرما ہے. بیٹھ جاؤ, بڑا اچھا لگے, بیٹھ جاؤ. یہ مدرسہ حضرت کے بڑوں کا قائم کیا ہوا شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکاتہ, جن سے ہمارے دادا ابا بیت تھے حضرت صوفی عبداللہ صاحب, ان کی فرمائش پر حضرت والا نے یہ ادارہ قائم فرمایا. 17 ذوالقعدہ 1367 ہجری میں حضرت خود تشریف لائے اور حضرت نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا. آج اس مدرسے کا فیض الحمدللہ کئی سو گاؤں میں ہے. جیسا کہ ابھی مولانا جمیل صاحب نے بتایا, یہ بہت بڑی جماعت, ایک علماء کی لمبی چوڑی جماعت اس مدرسے کی فیض یافتہ ہے. بہت سارے الفاظ, ہزاروں قاری حافظ مولوی جو اس مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں, جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے, ابھی زور سے پہلے بخاری شریف پوری ہوئی ہے, وہ بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. مولانا جمیل صاحب بول رہے تھے, سارے اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والا یہاں پر تشریف لائے. اور ہم یہ کہیں گے حضرت والا اس مدرسے کی تاحیات سرپرستی بھی فرماتے رہے. اصل حق انہی کا ہے کیونکہ ان کے بڑوں کا فیض ہے. ہم تو کام کر رہے ہیں, بڑوں نے پودا لگایا, ہم تو خدمت کرنے والے ہیں. حضرت یہاں پر تشریف لائے, میں دل کی گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکراً جزیلاً کاملا فجزاکم اللہ حسن جزا. ایک ہدیہ تشکر بھی میں نے لکھا ہے حضرت کے بارے میں, وہ بھی انشاءاللہ قریب پیش کیا جائے گا حضرت کی خدمت میں. قاری میر اعظم صاحب اسادی صدر جمعیت علماء ہند, یہ بھی ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں. 580 گاؤں آتے ہیں ہمارے ضلعوں کے اندر اور تحصیل کی نگرانی میں کرتا ہوں, خادم ہوں. بہرحال ہمارے اکابرین کی جماعت ہے, ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے, اس سے منسلک اس سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہر گاؤں میں جمعیت کے ممبران, ہر گاؤں میں جمعیت کے صدور, ہر گاؤں میں یہ ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں ہم نے 80 بچوں کا جمعیت تیتکل بینک اسکول 3 دن تک یہاں پر مدرسے میں چلا, بڑا شاندار پروگرام. اس طریقے سے سبھی لوگوں کو جڑنا ہوگا, تو بہت ضروری ہے. قاری میر اعظم صاحب تشریف لائیں اور کچھ حضرت کے بارے میں سامعین کو محفوظ فرمائیں. حضرت والا اسٹیج پر رہیں, کرسی پر آ رہے ہیں, ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی جانشین فدائے ملت, صدر محترم جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند, حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی زندہ باد, زندہ باد. الحمدللہ. بیٹھ جائیں بھائی, بھی تشریف رکھیں, جو بھر بھر کھڑے بیٹھ جائیں, توجہ سے سنیں ذرا کی بات. مائک صحیح کر دے بھائی. ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات علماء کرام, بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو انسان اشرف المخلوقات بنایا, اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, دل, دماغ, جگر, معدہ, غرض بے شمار نعمتوں سے نوازا.
عقل بھی دے دی. اسی طرح اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی. غرض دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی، بنائیں، ان سب کو انسانوں کا بیگاری خادم بنا کے پیدا کیا، نوکر بنا کے پیدا کیا. اور نوکر بھی ایسا جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی ہے، دہاڑی بھی نہیں دینی. پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کو بھی کھانا کپڑا دینا پڑتا تھا. یہاں وہ بھی نہیں، کام لو چھوڑ دو، بس کام کراتے رہو. اور وہ خدمت پر مامور ہیں انسانوں کے. تو دنیا میں جو کچھ بنایا انسانوں کا بیگاری خادم بنایا، انسانوں کے لیے پیدا کیا. اور انسان کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا. الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور نعمتوں کی تکمیل کر دی ایمان پر، کہ اگر کسی انسان کو ایمان نہ ہو تو اس کے انسان ہونے کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے. انسان ہونے کا فائدہ ہی تب ہے جب ایمان کے ساتھ زندگی گزرے اور ایمان پر موت آ جائے. یعنی مرتے وقت انسان کو ایمان پر باقی رہنا چاہیے. اگر اتفاق سے زندگی ایمان پر گزری اور موت کے وقت ایمان نہ رہا تو کیا ہوگا؟ خسارہ ہو جائے گا نا، سب بیکار ہو جائے گا. اس سے تو اچھا جانور بنا دیے جاتے، پتھر، لکڑی، پیڑ، کچھ اور بنا دیتے. اللہ میاں انسان بنایا تو شرافت عطا کی، اور وہ شرافت ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر خطاب دیا وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں نے زمین میں تم کو اپنا کارندہ بنا کے پیدا کیا. تو اللہ تعالی نے انسان بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، ایمان عطا کیا تو نعمتوں کی تکمیل کر دی، یعنی پوری کر دی نعمت. اب اس سے زیادہ کیا ملے گا آدمی کو؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. اور ایمان نام ہے کس چیز کا؟ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. کچھ چیزوں کو ماننا پڑے گا، کچھ چیزوں کو نہیں ماننا پڑے گا. یعنی ہرگز نہیں مانی جا سکتی. جیسے اللہ کو ماننا پڑے گا اس کی تمام طاقتوں کے ساتھ، اسی طرح ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مددگار اور معاون بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی مددگار اور معاون کی. یہ ماننا پڑے گا. یہ نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام آپ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں.
یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. مانا جا سکتا ہے؟ مانیں گے تو ایمان رہے گا چلا جائے گا. اللہ میاں کا ساجی مانیں گے تو ایمان رہے گا چلا جائے گا. یہی ایمان ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مکمل ہے. جن چیزوں کا حکم دیا ان کا ماننا ضروری, جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچنا ضروری, اور یہ مکمل ہے, پورا ہو گیا. اب اس میں ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے کہ کوئی حصہ آنے والا ہے انتظار؟ کوئی اگر یہ مانے کہ قرآن پورا نہیں ہے, ادھورا ہے, ابھی کچھ اور آنے والا ہے قرآن, تو ایمان رہے گا چلا جائے گا. قرآن تو پورا ہو چکا, نہ ایک حرف اوپر ہوگا نہ ایک حرف نیچے ہوگا, نہ زیر نہ زبر. یہ ایمان. آخرت یہاں کی زندگی اصلی زندگی نہیں ہے, اور یہ جسم انسان نہیں ہے. انسان تو روح ہے. یہ جسم تو سڑے گا, گلے گا, برباد ہو جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, روح تو نہیں ختم ہوگی. اس عالم سے اس عالم میں اس کو منتقل کر دیا جائے گا, بس اتنی سی بات ہے. اس جہان سے اس جہان میں منتقل کر دیں گے, اس دنیا سے اس دنیا میں, اور پھر کہیں اور نہیں جانا ہوگا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں میں بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی, وہی اصلی زندگی ہے. تو سمجھیے ایک زندگی یہ ہے, ایک زندگی وہ ہے. یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150, اور کتنا جیو گے؟ اور وہ لاکھوں کروڑوں سالوں میں بھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. وہی تو اصلی زندگی ہے. اور یہ زندگی عطا کی گئی وہاں کی زندگی کو بنانے کے لیے. یہ موٹی سی بات ہے جو سب کو معلوم ہے. یہ چیزیں جو مان لینے کا نام ایمان ہے, اس کو سمجھ لینے کا نام ایمان ہے. مان بھی لیا, سمجھ بھی لیا, برتنے کو تیار نہیں, تو اس کا مطلب مان لیا یا سمجھ لیا, دونوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے. یا تو مانا نہیں یا سمجھا نہیں. اگر سمجھ گئے تو ماننے میں کمی, یا مان لیا تو سمجھنے میں کمی ہے کہ سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ میاں چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل. نام محمد فاضل ہو جانے سے فاضل تھوڑا ہی ہو جاتا ہے آدمی. فاضل ہونے کے لیے تو قابلیت چاہیے. سمجھیں گے تو بات بنے گی آگے, نہیں سمجھیں گے, نہیں مانیں گے تو بات نہیں بنے گی. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم کو بنا مانگے, بنا کوئی, ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں دنیا میں, زیادہ عقل مند, زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ایمان سے محروم رہ گئے. تو ہمیشہ کی دکھ اور تکلیف, ہمیشہ کا جہنم, ہمیشہ کی مصیبت. اللہ نے ایمان عطا کر کے ہمیں اس سے بچا لیا. تو جو ایمان ہم کو ملا وہ ایمان ہماری اگلی نسلوں کو بھی تو ملنا چاہیے.
اس کے لیے یہ ادارے اکابر اور بزرگوں نے قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. پوری دنیا میں یاد رکھیے گا اس بر صغیر کے علاوہ پوری دنیا میں یہ نظام کہیں نہیں ہے. مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے کا یہ طریقہ اس بر صغیر کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا ہے، برائے نام ہے. جس طرح سے یہ نظام چلتا ہے ویسا نظام دنیا میں کہیں نہیں چلتا. اور مسلمان خود چلا رہا ہے کیونکہ اس کے ایمان کا سوال ہے، ان کی نسلوں کے ایمان کا سوال ہے. ایک آدمی کی کیا عمر ہوتی، مر جائے گا، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جائے گا؟ ایسی اولاد چھوڑ کے جائے گا جو بیچاری نماز جنازہ پڑھنا بھی نہیں جانتی، پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتی. ایسی اولاد چھوڑ کے جائے گا یا ایسی اولاد چھوڑ کے جائے گا کہ جو اپنے والدین کو یاد کیا کریں گے، ان کو ایصال ثواب کیا کریں گے، نیکیاں کریں گے تو خود بخود ثواب ملے گا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے وہ بس بیچارہ مولوی بنا دو، اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ بھائی اسکول میں پڑھانے کو کس نے منع کیا؟ لیکن مسلمان تو رہنا چاہیے نا. اولاد مسلمان رہے، اس کی فکر کے ساتھ اگر کوئی عصری تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بھیجنا چاہے تو کب کس نے منع کیا؟ اور مسلمانوں کی جو تعداد، بچوں کی جتنی تعداد مدرسوں میں پڑھ رہی ہے وہ تو 4% بھی نہیں ہے. اگر 10% مسلمان فیصلہ کر لیں کہ 90% کو ہم کہیں اور پڑھائیں گے اور 10% کو مدرسوں میں پڑھائیں گے تو جتنے مدرسے ہیں اس کے 4 گنا بڑھانے پڑ جائیں گے، 4 گنا بڑھانے پڑ جائیں گے اگر 10% بچوں کو بھی مدرسوں میں پڑھانے کے بارے میں فیصلہ کر لے گی ہماری قوم. بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ایک انقلابی فیصلہ کیا اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تعلیم گاہیں قائم کری. بڑا انقلابی فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ ان مدارس کی حفاظت فرمائے. دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے بنیادی اور ضروری چیز سادگی ہے. اگر سادگی رہے گی تو برکت رہے گی، سادگی نہیں رہے گی برکت چلی جائے گی. اللہ کا نعرہ لگانا تو اچھی بات ہے، آدمیوں کا نعرہ لگانا کہاں سے اچھی بات ہو گئی؟ مدرسے کا نعرہ لگائیے، علمیہ کا نعرہ لگائیے، جماعت کا، جمعیت کا نعرہ لگائیے، کوئی بات نہیں. آدمی کا نعرہ لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی سمجھنے لگے وہ ہو میں بڑا قابل ہو گیا. آدمی کیسے قابل ہو سکتا ہے؟ آدمی تو ناقص ہی رہے گا. یاد رکھیے انسان ہمیشہ ناقص رہے گا. اللہ ہی ہے بس کامل، جو ہے اللہ ہی ہے بس. تو جو کامل ہے اس کا ہی نعرہ لگنا چاہیے، ناقصوں کا کیا نعرہ لگنا؟ اس کو سمجھنا ہوگا
یہ تواضع کی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ تواضعن کہی جا رہی ہے، یہ سچائی ہے۔ وہ زمانہ گیا جب نعرے لگا کر کے لوگ جو ہیں کسی کو اونچا اٹھا لیا کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں کام بن جائے گا بس۔ اور جذبات کا اگر اظہار کرنا ہے تو مشن پر کام کرنا ہوگا، بس وہی جذبات ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا منہ پر کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں ریت دے دو، منہ پہ اگر کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں ریت ڈال دو۔ اب یہ نعرہ لگانا جو ہے وہ تعریف میں پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم۔ سادگی ہونی چاہیے، جو چیز پسندیدہ ہے وہی چیز پسندیدگی کے قابل ہے، جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ چیز پسندیدگی کے قابل کیسے ہو جائے گی؟ ہاں ایسی کچھ مثالیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں آپ کی نعت پڑھی گئی، آپ کے لیے کچھ اشعار کہے گئے اور آپ نے اسے ناپسند نہیں فرمایا، یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ حکم تو یہی دیا ہے۔ اب یہاں ریت بھی نہیں ملتی آسانی سے، اب جیب میں لے کے چلو ریت، ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور کیا کریں گے بتائیے۔ بہرحال آپ لوگوں کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا، میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ بزرگوں کے قائم کیے ہوئے اس ادارے میں حاضری۔ ویسے تو بہت مرتبہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے رکے، اس زمانے میں جب راستہ بن رہا تھا تو یہی راستہ ہوتا تھا ہمارا، نماز کبھی عصر کی نماز کبھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں دیکھو۔ اس کا ویڈیو بنانے، اس کا ویڈیو بنانے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی، ان کے برابر میں آ کے بیٹھا، اور یہ بھی بہت خوش تھے کہ اس کے بہانے میرا بھی فوٹو بن جائے گا، ویڈیو بن جائے گا۔ مولانا متواضع آدمی ہے نا، میری طرح نہیں ہے، ٹیڑھا میڑھا آدمی ہے۔ آپ کو بھی بہت جلدی خیال آیا کہ آپ اٹھ کے جا کے لینے جائیں، یہ مولوی صاحب بھی وہاں اسی لیے بیٹھے تھے تاکہ آپ جب آئیں گے بلانے تبھی آئیں گے اوپر، ہے نا۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تشریف رکھیے۔ تو ہمارا آگے کا بھی سفر ہے، وقت پورا ہو گیا اور مولانا بھی آ گئے اور لوگ بھی ابھی سب یہاں مقرر حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید قبولیت عطا فرمائے، خدمات کا ذریعہ بنائے اور ترقیات سے نوازے، اور بچوں کی قابلیت پر کام کرنے کے لیے ان اساتذہ کرام کو خدمت کا موقع عطا فرمائے، سب ساتھیوں کے اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔